دیکھیں کاروبار میں جب آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے طرف بھی سے بھی پیسہ ہے اور سامنے والا بھی پیسہ ملا رہا ہے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے، اور اگر صرف آپ پیسہ دیتی ہیں اور ان کی محنت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں مداربت۔ شرکت کے اندر یا مداربت، ان میں پروفٹ کا ریشو طے کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ اپنے ثوابدید پر ہوتا ہے، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بھی پروفٹ ہوا 20% آپ کا، ان کا ہوگا 20% آپ کا، اسی طرح مداربت کے اندر یہ ذہن میں رکھیں۔ اور لیکن نقصان جو ہوتا ہے وہ شریعت نے اس کو فکس رکھ لیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شرکت ہے تو شرکت میں جتنی انویسٹمنٹ ہوگی نقصان بھی اتنا ہی برداشت کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نے 80 لاکھ میں لایا، آپ نے 20، تو 80-20 کا ریشو ہے، نقصان ہوگا تو آپ 20% نقصان برداشت کریں گے اور 80% مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اگر میں اس کو بدل دیتا ہوں تو یہ شرکت فاسدہ ہو جائے گی۔ اور مداربت کے اندر جو ہوتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو مدارب کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر نقصان ہوتا ہے تو اصول شرع یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نقصان کو اگر پروفٹ ہوا ہے تو اس سے پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مدارب نے 2 جگہ انویسٹمنٹ کی، ایک جگہ سے 1 لاکھ روپے نفع ہوا اور دوسری جگہ 1 لاکھ لاس ہوا، تو یہ پورا 1 لاکھ اس نقصان کو پورا کرنے میں لگا دیں گے، نہ مدارب کو ملے گا نہ آپ کو ملے گا۔ اور فرض کر لیں 2 لاکھ پروفٹ ہوا، ادھر 1 لاکھ نقصان، تو 1 لاکھ سے نقصان پورا کریں گے اور پھر یہ 1 لاکھ آپ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر صرف نقصان ہوا، پروفٹ ہوا ہی نہیں، تو یاد رکھیں یہ رب المال کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر مدارب نے کوئی کوتاہی نہیں کی، دیانتداری سے کام کیا ہے، تو پھر نقصان رب المال کو، انویسٹر کو کرنا پڑتا ہے، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی یا اس نے آفر کی کہ آپ پیسہ دیں، ہم کام کریں گے، نقصان ہوگا سب ہمارا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو اتنا پروفٹ دے دیں گے، بالکل غلط ہوگا، یہ مداربت فاسدہ ہو جائے گی۔